شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رمضان المبارک کے حوالہ سے ایک سوال بڑا کیا جاتا ہے کہ رمضان میں کیا شیاطین قید ہو جاتے ہیں، اور اگر شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو ہم پر جو حملہ ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جنات شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں جو گناہ کی رغبت آتی ہے، گناہ کی طرف مائل کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ قرآن و حدیث نے کیا بتایا ہے اور ان کی آگے کیٹیگریز کیا ہیں. سب سے پہلے احادیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے، صحیحین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکش شیاطین کو رمضان میں جکڑ دیا جاتا ہے. اب اس سے اکثر علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ تمام قسم کے شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، اور چھوٹے ہوں بڑے ہوں تو وہ جکڑ دیے جاتے ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے بات، کیونکہ کہیں بھی اور ہر طرح کے شیاطین کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف سرکش شیاطین. جیسے قرآن پاک میں ہے نا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ تخت کون لے کے آئے گا، تو ان میں سے جنوں میں سے ایک نے کہا عفریت نے، جو طاقتور تھا، سرکش تھا، سب سے بڑا طاقتور تھا. تو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ جنات ایسے ہیں جو سرکش ہیں، طاقتور ہیں، وہ جکڑے جاتے ہیں. یعنی ایک لمیٹیشن ہو سکتی ہے کہ یہ اس کیٹیگری کے جنات جو انسانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں، جن کے نیچے فوجیں ہیں کرندوں کی، ہم کسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال شیاطین کی طاقت میں فرق پڑتا ہے، ان کو یعنی اللہ تعالیٰ ان کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں. دوسرا سوال کہ اگر ان کے موقف کو لیا جائے کہ جو کہتے ہیں کہ ہر قسم کے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں گناہ کون کرواتا ہے یا گناہ کی طرف کون مائل کرتا ہے؟ تو وہ ہے ان النفس لعمارۃ بالسوء، نفس وما ابرئ النفس ان النفس لعمارۃ بالسوء. وہ سورہ یوسف کی آیت کہ میں اپنے نفس سے خود کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس کا کام، ان النفس لعمارۃ بالسوء، نفس کا کام تو برائی کی طرف دعوت دینا ہے. تو اٹس مین کہ جو ہمارا نفس ہے، جو ہماری خواہشات ہیں، نفس خواہشات کا نام ہے، وہ اچھی بھی ہیں وہ بری بھی ہیں. اس کی وضاحت کبھی کریں گے کہ نفس کتنی قسم کا ہے. نفس مطمئنہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، تو اس میں فرق ہے. تو اب جو ہمیں اس کنڈیشن میں اگر شیاطین ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ہم وسوسوں کا شکار ہیں، ہم نیگیٹو تھاٹس کا شکار ہیں، ہم ڈی ٹریک ہو رہے ہیں، ہم غلط رستے پہ جا رہے ہیں، تو اٹس مین کہ ہمارا نفس جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دعا سکھائی. صحابہ یہ پڑھا کرو اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، رشد ہدایت دے، اور ہمارے نفس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. زمین کے ہماری جو خواہشات جو نیچرل ہیں، وہ نیچرل فیلنگز کے ہاتھوں کہیں ہم مارے نہ جائیں. تو یہ ہمارے اندر ایک پہلو ہے جن کا ہمیں اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پازیٹیوٹی بھی دی ہے، نیگیٹیوٹی اگر تمہارے اندر رکھی ہے تو دونوں طرح سے وہ خواہشات، یہی تو تمہارا امتحان ہے کہ ایک طرف تیرے اندر نیگیٹیوٹی ہے، ایک طرف تیرے اندر پازیٹیوٹی ہے. اب تجھے میں نے چھوڑ دیا درمیان میں، ڈیسائیڈ تو نے کرنا ہے. میں نے تجھے سوچنے کی طاقت دے دی، سمجھنے کی طاقت دے دی، اور دونوں طرف جانے کی طاقت دے دی. اب ڈیسائیڈ تو نے کرنا ہے کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. تو یہ ایک نفس کا معاملہ ہو گیا. اب دوسرا جو حصہ ہے، دوسرا جو موقف ہے کہ جنات سرکش قید کر لیے جاتے ہیں، اور چھوٹے موٹے جو انسان کے ساتھ، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ جن ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے،
ایک فرشتہ اور شیطان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ پیدا کر دیے جاتے ہیں، جو اس کو فرشتہ نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، شیطان برائی کی طرف۔ تو یہ کہنا کہ وہ مطلب دوسرا جو موقف ہے اس میں یہ ہے کہ جو یہ شیاطین ہیں یہ اس طرح سے انسان کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے جس طرح سے بڑے سرکش شیاطین بڑے بڑے کام کرواتے ہیں، مثلا خاوند بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا دی، کسی بندے کو جو ہے وہ مروا دیا، یا کچھ بھی کوئی بڑی پلاننگ کا حصہ بننے والے، یہ شیاطین سمپلی آپ کو وسوسے ڈال سکتے ہیں یا نیگیٹو جو کام ہوتے ہیں ان کی طرف آپ کو لے جانے میں کوشش کر سکتے ہیں، یا مزین کر سکتے ہیں آپ کے اعمال کو، برے اعمال کو مزین کرتے ہیں، کچھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اتنے گناہ ہو گئے، فلاں تو دیکھ نا فلاں کتنے کر کے بیٹھا ہوا، اس کو کچھ نہیں ہوا، اس کو اللہ رزق بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، تو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ اس کا کام صرف اتنا کی ہے، یہ کوئی آپ پر اٹیک کرنا اور آپ کو جادو میں مبتلا کرنا، یہ ان کاموں میں وہ نہیں جاتے۔ بہرحال سمجھنے کی بات صرف اتنی کی ہے کہ اگر ہم پوزیٹیوٹی ہماری مضبوط ہے، ہم پوزیٹیو ہیں، ہماری پوزیٹیوٹی زیادہ ہے اور ہم خود میں سٹرونگ ہیں، ہمارا جو نفس مطمئنہ ہے وہ زیادہ یعنی قوی ہے اس اعتبار سے کہ ہمیں جو ہمارے اندر جو خواہشات کا جو پہلو ہے اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ ایک اچھی لائن پر ہیں، اچھے طریقے پر جا رہے ہیں، اور آپ کو شیطان جو بڑے سرکش شیاطین ہیں ان سے اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، جو آپ کو کنٹرول کر کے کچھ کروا سکتے ہیں۔ بس یہ شیطان اور نفس کی جو گیم ہے نا، اس کی صرف اتنی سی ہے کہ آپ کو یہ بہکانا چاہے گا، آپ کو یہ ڈیٹریکٹ کرنا چاہے گا، آپ کو یہ یعنی کچھ تھاٹس دلا سکتا ہے یا وسوسے آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو شیاطین رمضان میں بالکل قید ہوتے ہیں، اور ان بڑے شیاطین کے قید ہونے پر ہمیں یہ بینیفٹ ملتا ہے کہ ہم اپنا روحانی علاج آسانی سے کر سکتے ہیں، یعنی ہمارا جو روحانی علاج ہے وہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان دنوں میں کوشش کریں خود کو جو ہے وہ اپنا بہتر کریں، اور روحانی مسائل پر بھی، اور اپنے آپ پر، اپنے نفس کو جو ہے وہ کچلنے کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ بھی قرآن میں فرمانے کہ تہجد پڑھا کرو، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ نفس کو کچل دیتی ہے، رات کا اٹھنا نفس کو کچل دیتا ہے، یعنی جو ہماری ایسی خواہشات ہیں جن سے اللہ نے منع کیا، تو یہ رات کو اٹھنا ان کو روک دے گا۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو ہماری یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ملا دی، ہم اپنے آپ کو سٹرونگ کرتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو کچلتے ہیں، وہ نفس کمزور پڑ جاتا ہے جو ہمیں کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے نیگیٹو پہلوؤں کی طرف، وہ شیطان کمزور پڑ جاتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے پہلو، اور جنت کے دروازے اس لحاظ سے کھل جاتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت میں جانے کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم ہر چیز جادو جن کی طرف ڈال دیتے ہیں، اپنی سستیوں کو بھی جادو جن کی طرف ڈال دیتے ہیں، تو یہ بڑے سرکش شیطان کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، ہاں بھئی اب تمہیں چھوڑ دیا، شیطان کا تمہیں مسئلہ ہے نا، تو وہ بھی اس کو بھی ہم نے پکڑ لیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو یہ انسان کی پھر کمیاں کوتاہیاں کچھ ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم